إننا في بحر غم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشكالنا. اللہ سے جل کی حمد و ثنا، کروڑوں درود و سلام پائیدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات گرامی، اللہ کریم کا شکر ہے اس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا سرفرسر کیا، خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے جب پھل تیار ہو جائے تو اس پھل سے کھاؤ، اور کاٹنے کے بعد اس پھل کو اللہ کی راہ میں دو، اس پھل کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ الانعام میں یہ مالک کائنات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور سورہ ہود میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کو جانتا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم فرماتا ہے ہر ایک کا رزق میں نے لکھا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب بنائے۔ وہ اپنی مخلوق کو مختلف ذرائع سے رب ذوالجلال رزق عطا فرماتا ہے، اور بندوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں اور پھر رب کائنات کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اب رزق روزی حاصل کرنے کے مختلف وسائل ہیں، اور ان وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ کاشتکاری ہے، یعنی باغبانی بھی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر انسان اللہ کریم کا پیدا کردہ بیج وہ بوتا ہے تو پھر اس مالک و خالق کے پیدا کیے ہوئے پانی سے زمین کو سیراب کرتا ہے اور دیگر ضروری چیزیں فراہم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیج سے پیداوار پیدا کرتا ہے، اور یہ زمین سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک حسین اظہار ہے۔
ایک ہی پانی کے ذریعے سے ایک ہی خطہ میں بے شمار قسم کے پھل، غلہ، سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری انسان کی روزی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اسی کا پیدا کردہ بیج، اسی کا نازل کردہ پانی، زمین میں بھی اسی کی طرف سے رکھی ہوئی اگانے کی صلاحیت۔ اب حاصل ہونے والی پیداوار کے متعلق اللہ کریم یہ حکم فرماتا ہے کہ جب جو زمین سے پیداوار میں خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پیداوار میں سے خود بھی کھانا ہے، وہ پھل ہوں، وہ سبزیاں ہوں، وہ گندم ہو، وہ کوئی بھی بیج ہو، خود بھی کھانا ہے، اور اس پیداوار سے اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور اس پیداوار کو بے جا فضول خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک نے ہر پیداوار کا ایک معین حصہ جو ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے عشر کہا جاتا ہے، یعنی گندم سے عشر نکالنے کا حکم اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور پھر اس عشر ادا کرنے سے خالق و مالک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیج بھی اللہ کی تخلیق ہے، زمین بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور اس سے پیداوار بھی اللہ کی تخلیق ہے، پانی بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن جو اس پیداوار اس زمین سے پیدا ہونے والا غلہ خالق و مالک کہتا ہے تم خود بھی کھاؤ، اور اس پیداوار سے اس مال سے عشر نکالو، میری راہ میں دو۔ دینے والا خالق، پیدا کرنے والا اللہ، لیکن اس خالق و مالک کے دیے ہوئے سے جب بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مالک کا کتنا کرم ہے کہ مالک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ ایک بندہ جو دیتا ہے اس کو واپس لٹایا جائے تو اس پر اجر و ثواب کیا ہے، لیکن اللہ کریم کی قدرت کاملہ اور اس مالک کا کتنا اپنے بندوں پر احسان ہے، دیتا بھی وہی ہے، اور جب دیتا ہے کسی بندے کو تو بندہ واپس اس کی راہ میں لٹاتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ خالق، وہ مالک اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں دین سے دوری کے سبب ہم بہت کم لوگ ہیں جو کاشتکاری میں سے عشر نکالتے ہوں گے یا عشر کے بارے میں علم ہوگا۔ اور حضرات گرامی عشر کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کا بھی ارشاد ہے کہ جس پیداوار سے جو تم بیج بوتے ہو اس سے پھل نکلتا ہے، جب پھل تیار ہو جائے اسے کاٹو، تو پھر اس کے کاٹنے کے بعد خود بھی استعمال کرو اور اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اب یاد رکھیں یہ باغبانی، یہ کاشتکاری انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، کاشتکاری کرنا، باغبانی کرنا۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو متعدد انبیاء علیہ السلام نے کاشتکاری کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے باغات لگائے ہیں، اور ان میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جو کاشتکاری فرمایا کرتے تھے۔
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، سیدنا حضرت لوط علیہ السلام بھی کاشتکاری اور باغبانی کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے معمولات میں سے تھا۔ انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ بھی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ اور کاشتکاری کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جنتی شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا۔ بندہ دنیا کی زندگی سے چلا گیا، اخروی زندگی ہے، جنت میں اس بندے کو داخل کیا گیا، اور جب اس بندے کو جنت میں داخل کیا گیا تو وہ رب کریم سے عرض کرے گا، رب کریم اسے ارشاد فرمائے گا اَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ، کیا تم اپنی پسند کی نعمتوں میں پاتا ہے یا کہ نہیں؟ جو چاہے وہ تجھے مل جاتا ہے۔ تو پھر کھیتی باڑی کی ضرورت کیا تو وہ بندہ کہے گا بلا ولیکنی احب ان ازرع، کیوں نہیں، یہاں سب کچھ عطا ہوتا ہے مگر میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کہے گا مجھے بیج دیے جائیں اور میں اس کو بوؤں، اس کو بیج دیے جائیں گے، وہ زمین میں جنت میں بوئے گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ بیج اگ آئے گا، اور کٹائی کے بعد صاف کیے ہوئے دانے پہاڑوں کے طرح اس کے سامنے پیش ہوں گے، اس طرح پہاڑوں کی طرح ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، اور اس جنتی سے رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا دونک یا ابن آدم فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُكَ شَيْءٍ، اے انسان یہ لے جو تو چاہتا تھا بس تجھے مل گیا، یعنی تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کو یہ ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد سن کر ایک دیہاتی صاحب تھے جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنس پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا یہ کوئی قریشی یا انصاری صاحب ہی ہوں گے؟ یہی حضرات تو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر نبی کریم علیہ السلام خود بھی مسکرا پڑے، یعنی اللہ پاک اس بندے کو جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اپنے مال کو اپنے استعمال کے بعد اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں کاشتکاری کیا کرتا تھا، اللہ مجھے بیج دے، میں کاشتکاری کروں، اللہ اسے بیج عطا فرمائے گا، وہ بوئے گا اور فوراً وہ اگائے گا، اور اس کا پھل یعنی اس کے دانے پہاڑوں کی مانند ہوں گے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک دیہاتی نے جب سنا تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا وہ کوئی انصاری ہوگا یا قریشی ہوگا؟ حضور ہنس پڑے، یعنی اللہ پاک ان بندوں کو جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتا ہے،
اللہ اس کو وہی نعمتیں جو التجائیں کرے گا اللہ جنت میں بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت گرامی اسلامی تعلیمات کے مطابق جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، محنت مزدوری کرنا ایسی بات نہیں جس سے انسان آر محسوس کرے یا احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ حلال کمانے کے لیے پیشہ اختیار کرنا باعث عزت بھی ہے، بلکہ اگر نیت اچھی ہے اور کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جائے شرعی احکام کے مطابق وہ پابندی کرے تو اللہ پاک اس پیشہ اختیار کرنے والے کو اگر وہ شریعت کے مطابق اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس پیشہ اختیار کرنے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کاشتکاری کرنا، باغبانی کرنا، اس کا بھی یہی اجر و ثواب ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور اگر یہ کاشتکاری باغبانی شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائیں تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص باغ لگائے یا کھیتی باڑی کرے، کھیت بوئے، پھر وہ فصل تیار ہو جائے اور اس سے پرندے یا انسان یا جانور کچھ کھائیں تو اس کے سبب اللہ پاک اس بونے والے کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے گندم بیجی ہے، ایک بندے نے باغ لگایا ہے، باغ پھل آور ہوا، اس سے پرندوں نے کھایا اس پھل کو، یا گندم تھی اس سے دانے جانوروں نے کھائے، اس سے دانے پرندوں نے کھائے، اس سے دانے انسانوں نے کھائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پھل کھانے کے سبب سے جس نے بیج بوئے تھے، کاشتکاری کی تھی، باغبانی کی تھی، اللہ ہر کھانے والے کا اجر و ثواب اس بونے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہر کھانے والے کا اجر و ثواب اللہ اس بونے والے کو دیتا ہے، اس پودا لگانے والے کو اجر و ثواب دیتا ہے، اس کاشتکاری کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو ثواب کیا ملتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں کسانوں اور دیگر پیشہ ور حضرات کو ان کا مقام نہیں دیا جاتا، ان کی اصلاح نہیں کی جاتی، اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے روزی حاصل ہونا یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ دنیا میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو اپنے شعبہ میں ہر درجہ مہارت رکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں مگر ہاتھ خالی ہیں، جبکہ کئی لوگ ہنرمند بھی نہیں ہیں، زیادہ محنت بھی نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کھیتی باڑی کی بھی یہی صورتحال ہے کہ بیج بونے، دیگر اقدامات کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ پیداوار بھی حاصل ہو۔ اللہ اگر رحمت فرمائے تو بیج بونے والے کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، اور رحمت الہی حاصل ہونے والے کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس پیداوار سے ایک معین
ایک حد تک جو ہے تو اللہ نے شرع میں عشر کا حکم دیا ہے، اگر اس مال سے نکالتا ہے عشر تو خالق کائنات مالک کائنات اس پر اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور خالق کائنات مالک کائنات اس مال میں برکتیں بھی رکھ دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ جب وہ پھل آئے تو اس سے پھل کھاؤ، جب اس کی کٹائی کے دن آئے تو اس کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیہ کریمہ کے تحت سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس میں خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا جو پھل اللہ تمہیں دیتا ہے باغ تیار ہو گیا، اس پھل سے خود بھی کھاؤ، اس پھل کا حق اس کا حصہ اللہ کی راہ میں نکالو۔ اب کل مال کا خرچ کر دیا، اپنے گھر والوں کو نہ دیا، خود فقیر بن بیٹھا رہا تو یہ خرچ بے جا خرچ ہے۔ اسی طرح سب کچھ اپنی ذاتی کاموں میں خرچ کیا اور راہ خدا میں عشر وغیرہ دینے کا حکم پورا نہ کیا تو یہ بھی بے جا فضول خرچی ہے۔ ایسے ہی ایسے کاموں میں خرچ کیا جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے تو یہ بھی بے جا، چاہے معمولی مقدار نہیں کیوں نہ ہو، یہ بھی اسراف میں فضول خرچی میں ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرمایا کسی کے پاس ابو کبیز پہاڑ جتنا سونا ہو اور اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کر دے تو بے جا یہ خرچ نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، لیکن نافرمانی کے کام میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو یہ بے جا خرچ ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان والو اپنی کمائیوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا سمجھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپنی فصل سے عشر نکالا جائے، اور اس عشر کو نکالنا اپنے لیے سعادت سمجھی جائے، اپنے لیے خوش بختی سمجھی جائے، اپنے لیے خوش قسمتی سمجھی جائے۔ اگر اس مال سے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے احکام کے مطابق نہیں نکالتے تو گویا یہ سعادت مندی نہیں، بدبختی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت گرامی عشر کے مسائل کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے مسلمان کو اپنے دینی عقائد کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر درست عقائد اور ارکان اسلام کے ضروری مسائل، اور اسی طرح جس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہے اس پیشے اختیار کے معاملہ میں اس کو شریعت کون کون سے کام کرنے کی اجازت دیتی ہے اور کون کون سے کام نہ کرنے کی یعنی روکتی ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ یہ علم حاصل کرے۔ اب ہر زمیندار شخص پر عشر ہے اور اس کے متعلق کم از کم 5 سوالات ہیں، اور ان کا سیکھنا ہر زمیندار کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ کس شخص پر عشر فرض ہے؟
کس پیداوار کا ادا کرنا ہے، کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے اور کس کو دینا ہے۔ اب عشر کس پر فرض ہے؟ جس مسلمان کو زمین سے پیداوار حاصل ہوئی اس پر عشر ادا کرنا فرض ہے، اور خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عقل سلامت ہو یا نہ ہو، غنی ہو یا تنگ دست قرض دار ہو۔ یعنی ایک بندہ کہتا میں تو امیر ہی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، اب جتنی فصل میری نکلی اسے عشر نہیں نکالنا، یہاں تک کہ اس پر لازم ہے کہ وہ تنگ دست بھی ہو لیکن اپنے اس مال سے عشر نکالے۔ اگر زمین ایک شخص کی ہے اور اس کو بانے والا، اس میں کھیتی باڑی کرنے والا کوئی اور شخص ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مالک رقم کی صورت میں کرایہ وصول کرتا ہے تو پیداوار کا عشر کھیتی کرنے والے پر ہے، اور اگر مالک پیداوار میں شریک ہے تو پھر دونوں پر اپنے اپنے حصے کا عشر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے فصل پھلوں کو پکنے کے بعد بیج دیا اور عشر پائے کے ذمہ ہوگا، تیار ہونے سے پہلے بیچا، تو پھر وہ شخص جو خریدار ہے اس سے عشر کو نکالے گا۔ اسی طرح جس پیداوار سے زمین کا زیادہ نفع حاصل کرنا مقصود ہو، یعنی زمین سے بندہ کو چاہتا ہے کہ مجھے اس زمین سے زیادہ پیداوار ملے، تو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی نیت اچھی ہو۔ وہ نیت یہ ہو اللہ مجھے اس سے اچھی فصل دے تو میں اس سے اللہ کے احکام کے مطابق اس فصل سے عشر نکالوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی اس کی فصل میں، اس کی پیداوار میں برکتیں ڈالتا ہے، خواہ وہ گندم ہو، خواہ وہ چاول ہوں، خواہ وہ جو ہو وغیرہ وغیرہ، یا پھل ہوں جیسے خربوزہ، سیب، آم، امرود، یا سبزیاں وغیرہ جیسے آلو، ٹماٹر، پیاز، لہسن، گوبھی وغیرہ۔ اگر یہ بیجتا ہے اور بیجنے سے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس اللہ مجھے اچھی پیداوار دے تو میں اسے اللہ کی راہ میں دوں گا، تو اللہ پاک اس میں برکتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کتنی مقدار میں عشر ہے؟ جس زمین کو پانی یعنی قدرتی پانی لگے بارش کا، تو یا نہر کے پانی سے سیراب کی ہو، اس کی کل پیداوار کا 10واں حصہ ہے۔ اگر آلات کے ذریعے اخراجات کر کے پانی لگایا، مثلا ٹیوب ویل کے ذریعے قیمت خرچ کر کے نہر کا پانی لگایا، تو کل پیداوار کا جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا چشموں سے سیراب کیا گیا ہو یا قدرتی طور پر تر رہا ہو، مالک کو پانی کے اخراجات نہیں اٹھانے پڑے، تو پھر اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کا 10واں حصہ عشر ہے، اور اگر کسی نے پانی حاصل کر کے سیراب کیا تو ان میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پیداوار کا 20واں یا 10واں حصہ دینے کے بجائے اس کی قیمت کو بطور عشر ادا کرے تو بھی جائز ہے، اور اگر اس کی قیمت ادا کر دے تو ایسا بھی جائز ہے۔ اب کب
عشر ادا کرنا ہے، جب پیداوار حاصل ہو جائے تو عشر ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھیتی ظاہر ہونے کے بعد یا پھل قابل نفع ہونے کے بعد پیشگی طور پر عشر ادا کر دے تو بھی جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد اس کا ٹوٹل حساب لگایا جائے اور اس سے عشر نکالا جائے۔ اب عشر کس کو دینا ہے؟ حقیقت میں یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور یہ اسے ہی دے سکتے ہیں جس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان کا مالک نہ ہو، اسے عشر دینا جائز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ سادات کو آپ عشر نہیں دے سکتے، اور عشر ادا نہ کرنے کا وبال کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال کیا ہے؟ خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ان چیزوں میں سے بخل کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ ہم جب لوگوں کو مال دیتے ہیں تو اللہ کا جب ان لوگوں پر فضل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مال کو اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر اللہ، یہ لوگ اس مال کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ دولت آئی، گندم آ گئی، مال آ گیا، اور اس مال کو سنبھال کے رکھا، اس کو اللہ کے کاموں میں خرچ نہ کیا، بخل کیا، تو اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر اللہ، حالانکہ وہ لوگ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنا مال جمع کر لیا، میرے پاس گندم بڑی ہوگی، میرے پاس دولت بڑی ذخیرہ ہے، میں امیر ترین آدمی ہوں، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں دینے میں بخل کرتا ہے، فرمایا بل ہوا شر اللہ، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ جو مال انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے یہ مال ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا تھوک ہوگا۔ اور وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا یہ تو کیوں ہوگا؟ یہ گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اس سبب سے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے تھے۔ مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ لوگوں واللہ بما تعملون خبیر، لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، جو کچھ تمہارے خیالات میں ہے، جو کچھ تمہارے تصورات میں ہے، جو کچھ ابھی تک تم سوچا نہیں، اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اس مال کو، اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو اور سمجھتے ہو یہ مال، یہ دولت میرے کام آئے گی، فرمایا یہ تمہارے لیے وبال ہے، جان بن جائے گی قیامت کے روز، یہ مال تمہارے گلے کا تھوک بنے گا، اور یہاں تک یہ بندہ کہے گا کہ یہ مال جو اس کے لیے عذاب الہی بنے گا، تو مال اس کے لیے کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا، میں تو آج تو مجھ سے گھبراتا کیوں ہے؟ میں تو وہ تیرا مال ہوں جو دنیا کی زندگی میں جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی حفاظت پہ تو نے جو ہے چوکیدار مقرر کیے ہوئے تھے، وہی تو میں تیرا مال ہوں، آج مجھ سے گھبراتا کیوں ہے؟ لیکن قیامت کے روز وہ مال اس کے گلے میں ڈال کر، وہ مال اس کے گلے کا توق ہوگا، اور مال اس کو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ جس مال سے ہم اپنے زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس مال سے عشر نہیں نکالتے، جس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو پھر
بخل کرتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوں کہ نہ دوں. لیکن دوست احباب اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی اولاد کے لیے ہو تو بے دریا خرچ کرتے ہیں. میری اولاد کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو، میرے احباب کو کسی قسم کی پیسے کی تنگی نہ ہو. لیکن جب اللہ کی بات آئے، اللہ کی راہ میں خرچنے کی بات آئے تو اللہ فرماتا ہے پھر بخل کرتے ہیں، پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں. فرمایا جو مال اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اپنے مال سے عشر نہیں نکالتا، وہ مال اس کے لیے عذاب الہی ہوگا اور گلے کا توق بنے گا. حضرات اللہ کریم نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں وہ اس خالق کی ایک ایک نعمت کا ذکر کیا جائے تو ہماری سانسیں تو مک سکتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ مال، یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ سب کچھ اس خالق و مالک کا دیا ہوا ہے. اور جو بندہ اس مالک کے دیے سے اس کو واپس لٹاتا ہے تو پھر وہ خالق و مالک کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. دے کر کہتا ہے تمہیں مال دیا ہے، اب میری راہ میں خرچ کر کے دیکھو. جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مال پیداوار کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، اسے بیج بوتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اسے جانور کھاتے ہیں، اسے انسان کھاتے ہیں، اسے پرندے استعمال کرتے ہیں، لیکن پرندہ کھاتا ہے وہ صدقہ، اس کا اجر و ثواب اس پھل لگانے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے. کوئی کاشتکاری کرتا ہے، اس کاشتکاری سے، اس فصل سے، گندم کی فصل سے جب وہ کرتا ہے وہ تیار ہوتی، کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، اللہ پاک اس کا اجر بھی اس کاشتکاری کرنے والے کو دیتا ہے. اور یہ اس خالق و مالک کا احسان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر کہ دیا اس کا ہے، دیتے اس کی راہ میں ہیں تو پھر وہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کئی گنا بڑھا کے دیتا بھی ہے، اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے اور مزید بڑھا کے دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے کہ تو نے میری راہ میں خرچ کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات، خالق کائنات ہمیں اپنے مالوں سے زکوٰۃ اور عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق مالک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا